اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى على الله كاذبا او كذب بآیاته، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا یا اس کی آیات کو اس نے جھٹلا دیا؟ تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی منع ہے، لیکن اس نے اتنا ظلم کیا کہ اس نے اللہ پر ہی جھوٹ باندھ دیا کہ اللہ نے جس چیز کو حکم نہیں دیا اس نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار نہیں دیا، اگر یہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی یہ حرام ہے، تو یعنی کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کہا، یہ حرام کہہ کے اپنی بات کو اللہ پر جو ہے وہ منسوب کر رہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی آیات کہتی ہیں کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو گویا یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے اور ان پر عمل ہی نہیں کر رہا۔ یا اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے لیکن یہ حرام سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، شراب ہے، سود ہے، برائی ہے، فحاشی ہے۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے لیکن وہ اس کے باوجود ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ اپنے عمل سے جو ہے ان آیات کو جھٹلا رہا ہے جن میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ظالم لوگوں کا کام ہے، اور یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں ان کے نصیب کا لکھا ہوا ضرور پہنچے گا۔ اور یہ نہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، اس کی آیات کو جھٹلائیں گے تو ان کی عمر جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، ان کا رزق بند کر دیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنی ان کی عمر ہے اور جو روزی اللہ نے ان کے لیے لکھی ہے وہ ان کو ضرور پہنچے گی، لیکن ان کی حالت کیا ہوگی؟ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یعنی کہ ملک الموت اور ان کے مددگار فرشتے ان لوگوں کی عمریں اور روزیاں پوری ہونے کے بعد آئیں گے، یتوفونہم، تاکہ ان کی جانیں نکالیں، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو فرشتے آ کر ان سے کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، ان کا کہیں بھی نام و نشان ہی نہیں، اور وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ وشاہدوا، اور وہ خود گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے ہی خلاف، اپنے ہی خلاف وہ گواہی دیں گے، کیا؟ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ تو کافر ہیں، انہوں نے تو کفر پر زندگی گزاری ہے، بت پرستی پر جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں۔ تو آج جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، جن کو عبادت کا مستحق سمجھتے تھے، آج وہ ان کے پاس نہیں ہیں، آج وہ ان کو بچانے کے لیے نہیں آ رہے، اور وہ ان سے گم ہو چکے ہیں، اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم تو کفر پر ہی ساری زندگی گزارتے رہے ہیں، جس اسلام کو ہم جھوٹا مذہب سمجھتے رہے ہیں، حالانکہ وہ تو سچا مذہب تھا۔ اللہ رسول کے احکام جن کو ہم جھٹلاتے رہے ہیں وہ تو سچے احکام تھے، آج تو اپنی آنکھوں سے جو ہے اس کا نظارہ کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ کفر کا اقرار کر لیں گے کہ ہاں جی ہم کفر پر ہی زندگی گزارتے رہے ہیں، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار،
اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا، یعنی ان کافروں سے قیامت کے دن فرمائے گا کیا کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جنوں اور آدمیوں کی آگ میں گئی ہیں تم بھی انہی میں چلے جاؤ۔ جس طرح پہلے والی جماعتیں، پہلے والے گروہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے وہ دوزخ میں جا چکے ہیں، تم بھی انہی کے ساتھ ہی چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے عقائد بھی انہی کے ساتھ کے ہیں، تمہارے اعمال بھی ان جیسے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اللہ پر جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ باندھتے رہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے، جھٹلاتے رہے، تو تمہارا حال بھی ویسا ہی ہے، لہٰذا تم بھی انہی کے ساتھ ہی چلے جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب ایک گروہ دوزخ میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے پر لعنت کرتا ہے جو اس کے دین پر تھا، تو مشرک مشرکوں پر لعنت کریں گے، اور یہود یہودیوں پر لعنت کریں گے، اور نصارہ جو ہیں وہ نصارہ پر لعنت کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ان بدبختوں کی وجہ سے آج ہم مارے گئے۔ اگر ہم ان کی باتوں کو تسلیم نہ کرتے، ان کی باتوں کو نہ مانتے، اور خود جو ہے وہ اسلام کو پڑھ لیتے، اسلام کے بارے میں خود جو ہے وہ آزاد ذہن کے ساتھ سوچ لیتے، تو شاید ہم بچ جاتے۔ لیکن ہم تو انہی کی پابندیوں میں رہے اور انہی کی باتوں کو تسلیم کرتے رہے، اور آج جو ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، تو بعد والے پہلے والوں پر لعنت کریں گے کہ ہم تو انہی کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں اور کفر پر چلتے رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑیں گے، سارے کے سارے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، بعد والے جو ہے وہ پہلوں کو کہیں گے، یعنی پہلوں کی نسبت، پہلوں کے بارے میں اللہ رب العزت سے یہ عرض کریں گے کیا؟ ربنا ہاؤلاء، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، یہی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اضلونا، انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا، اور انہوں نے ہمیں دین اسلام کی طرف نہیں آنے دیا، انہوں نے ہمیں اسلام قبول نہیں کرنے دیا، اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا، اور ہم ان کے بہکاوے میں آتے رہے۔ تو آج ہماری عرض کیا ہے؟ فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے، تو انہیں عذاب کا جو ہے آگ کا دگنا عذاب دے، کہ یہ خود بھی کافر تھے اور ہمیں بھی اسلام قبول کرنے نہیں دیا، ہمیں بھی اسلام کے بارے میں جو ہے وہ شکوک و شبہات اور اسلام کے بارے میں غلط تاثرات دیتے رہے اور ہمیں اسلام سے دور رکھا۔ ایک تو انہیں ان کے کفر کا عذاب دے، اور دوسرا جو ہمیں کفر پر جو ہے وہ گامزن رکھا، اس کا عذاب بھی انہیں دے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد فرمائے گا قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ رب العزت فرمائے گا ساروں کو دگنا عذاب ملے گا، ساروں کو دگنا عذاب ملے گا، کیونکہ پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور پچھلے والوں کا بھی تو یہی حال ہے، وہ بھی تو خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، اور ان کے جو بعد والے ہیں انہوں نے ان کی اتباع کی اور وہ بھی گمراہ ہوئے، تو اس وجہ سے اس لحاظ سے ساروں کو دگنا عذاب ملے گا۔ پچھلے والے جو ہیں وہ پہلے والوں کو جو نظریہ دے رہے ہیں، ان کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے، ہمیں بھی گمراہ کیا، تو تم بھی تو یہی کر کے آئے ہو، تم خود بھی اسلام قبول نہیں کر کے آئے، اور جو تمہارے بعد والے ہیں انہوں نے تمہاری پیروی کی، تم ان کے بارے میں جو ہے وہ غلط عقائد کا پرچار کرتے رہے اور انہیں جو ہے وہ راہ حق نہ دکھایا، تو ساروں کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسا عذاب ہوگا کہ جسے جو ہے وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسا عذاب ہوگا، تمہیں خبر ہی نہیں کہ وہ کیسا ہولناک عذاب ہوگا، کہ تم میں سے ہر فریق کے لیے کیسا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وقالت اولاہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے تو تم کچھ ہم سے اچھا نہ رہے، اگر تم ہمارے بارے میں کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا اور ہم نے جو ہے وہ تمہیں راہ حق نہ بتایا، تو تم کون سا ہم سے اچھے ہو؟ تم نے کون سا اسلام قبول کر لیا ہے؟ کفر اور گمراہی میں تم دونوں جو ہے وہ برابر ہو، اور تمہیں جو ہے وہ ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو لہٰذا فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکھو عذاب
بدلہ اپنے کیے ہوئے کاموں کا۔ جو کچھ تم کر کے آئے ہو آج کفر کا اور اعمال خبیثہ کا اور گناہوں کا عذاب جو ہے وہ چکھو۔ تم ہماری پیروی نہ کرتے، تم خود سوچ لیتے کہ راہ حق جو ہے وہ اسلام ہے اور پوری دنیا پر اسلام پھیلا ہوا ہے، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا ہماری پیروی کرو؟ تو اس وجہ سے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگوں کی اتباع کریں، نیک لوگوں کی، گناہ گار اور بدکار لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں، اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے، اور ان کی پیروی سے بھی بچیں۔ قیامت کے دن یہ ہرگز کام نہیں آئیں گے، یہ خود بھی پھنسے ہوئے ہوں گے اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ بھی پھنسیں گے۔ اچھے عقائد رکھیں، اچھے اعمال رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، یہی آپ کے لیے اور میرے لیے جو ہے وہ اچھا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہے، برے لوگوں کی باتوں کو تسلیم کرتے رہے، خدا نخواستہ عقائد برے ہو گئے، تو جس طرح وہ عذاب کا شکار ہوں گے اسی طرح برے عقائد رکھنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے بھی عذاب کا شکار ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت